PIA کی ویگن کے ذریعے ہم ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ عاطف لان میں فوجی افسروں کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اچانک ہمیں دیکھا تو لپک کر آیا، امتل کو گلے لگایا، مجھ سے بھی ہاتھ ملایا۔ وہ بہت خوش تھا۔ فوجی افسروں اور ان کی بیگمات سے تعارف کے بعد ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ چائے آ گئی تو ایک صاحب نے کہا، اگر آپ نلتر نہیں گئے تو ضرور جائیں، ورنہ آپ کا دورہ نامکمل رہے گا۔ ہم وہاں ضرور جائیں گے، امتل نے جواب دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ دورہ نامکمل نہ رہے۔ عاطف نے پوچھا، نلتر جانے کے لیے غالباً کوئی دریا بھی سڑک کے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہوگا؟ ہاں، فوجی افسر نے جواب دیا۔ 20-25 میل تک دریائے ہنزا اور سڑک ہم رکاب رہتے ہیں۔ اس کے بعد سڑک بائیں ہاتھ مڑ جاتی ہے اور مسلسل 10-12 میل چڑھائی ہے۔ عاطف خاموش ہو گیا۔ فوجی افسر بولا، لیکن جو لوگ سکردو تک سڑک سے جا چکے ہوں ان کے لیے نلتر کا سفر بہت معمولی ہے۔ مسئلہ ان کا نہیں، میرا ہے، عاطف بولا۔ ان دریاؤں سے میری جان جاتی ہے۔ امتل ہنس پڑی۔ آپ فکر نہ کریں بھائی جان، ہم آپ کو ایسی خوبصورت کمپنی سے الگ نہیں کریں گے۔ دونوں خواتین مسکرائیں۔ کرنل خلیل اور میجر رفیق ہنسنے لگے۔ امتل نے بات آگے بڑھائی، برا نہ مانیے گا میجر صاحب اور کرنل صاحب، ہمارے ملک میں 2 طبقے بہت خوش نصیب ہیں، ایک فوجی افسر، دوسرا CSP طبقہ۔ ان کو بیویاں ہمیشہ خوبصورت مل جاتی ہیں۔ کرنل خلیل نے ہنستے ہوئے صفائی پیش کی، میری بیوی تو میری کزن بھی ہیں۔ خیر، یہ تو اتفاق ہوا کہ آپ کی فیملی خوبصورت لوگوں پر مشتمل ہے، مگر میجر صاحب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شادی لو میرج ہے۔ کیوں مسز رفیق، آپ ہی سچ بتا دیں۔ سانولی سلونی مسز رفیق جو 3 بچوں کی ماں تھی ہنستے ہوئے بولیں، آپ نے تو امتحان کا پرچہ سامنے رکھ دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ میجر صاحب ہی اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ اکثر امتحان دیتے رہتے ہیں۔ میجر رفیق ہنس رہا تھا۔ خاتون، آپ نے تو مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب کم از کم 1 ہفتہ میں اپنی بیوی کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ سب ہنس پڑے۔ کرنل بولا، لیکن بنیادی طور پر آپ کی بات صحیح ہے۔ کمیشن ملنے کے بعد ایک سے ایک اچھا رشتہ مل جاتا ہے، مگر میں اس بات کو نہیں مانتی کہ اقتصادی خوشی روحانی خوشی کا نعم البدل ہو سکتی ہے۔ کم از کم میں تو کسی ایسے شخص کا دم ہرگز نہیں بھر سکتی جسے میری روح اور دل قبول نہ کرے، چاہے اگلے دن اس کی رسم تاج پوشی ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ امتی، عاطف نے اسے ٹوکا۔ نہیں عاطف صاحب، انہیں بات کرنے دیں، میجر رفیق بولا۔ میں ان سے صرف یہ پوچھوں گا کہ ہم جو قدرت کی ستم ظریفی سے گلفام نہ ہوئے تو کیا گلفاموں کی خواہش بھی نہ کرتے؟ میرے ابا نے بھی آپ جیسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری ماں سے شادی کی تھی اور انجام کار مجھ جیسی بے چین روح کو جنم دیا تھا۔ ماں کی ناخوشی اور باپ کی خوشی کی سزا مجھے کیوں دی گئی؟ میجر رفیق کے پاؤں ایک لمحے کے لیے اکھڑ گئے، مگر امتل نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ حسب عادت بولی، وہ اولاد جو قلبی واردات کے بجائے مادی حادثے کی پیداوار ہو، اچھے سماج کی ضامن کس طرح بن سکتی ہے؟ اگر جذبہ اور احساس کوئی چیز ہے تو سمجھیے کہ وہاں انسان بھی ہوگا، ورنہ تو پھر جنگل کا قانون کیا برا ہے۔ دونوں عورتوں اور دونوں افسروں نے امتل کے وجود کو پہلی بار محسوس کیا۔ شاید عاطف نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اس کی بہن کس مٹی کی بنی ہے۔ میں فوجی افسروں کے چہرے دیکھ کر ہنس پڑا۔ عاطف بھی ہنس کر بولا، ہر پڑاؤ کے بعد نیا سفر شروع کر دیتی ہو، کسی جگہ 2 گھڑی قیام بھی کر لیا کرو امتی۔ وہ تسلی سے بولی، سکردو میں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی بھائی جان، وہ کہیں بھی قیام کرنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اس کا خیال ہے آنکھیں دنیا کے حسن کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھے اٹالین سیاح کی طرح وہ شخص بھی اچھا لگا تھا۔ وہ کہتا ہے زندگی کو بنجارے کے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی میں نے اضافہ کیا کہ بنجارے سے روئے زمین پر کوئی آدمی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وہ بولی، بنجارے کی کوئی نسل نہیں ہوتی، وہ ہر تہذیب کا فرد ہے، ہر سماج کا آدرش ہے، ہر صدی کی سچائی ہے۔
وہ جغرافیے کے ہر خط کو کاٹتا ہے اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کرتا، پرندے کی طرح ہر سرحد پار کر جاتا ہے۔ میجر اور کرنل ہکا بکا بیٹھے تھے اور شاید سوچ رہے تھے کہ وہ جو روز صبح یونیفارم پہن کر نکل جاتے ہیں اپنے کون سے احساس کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور رائفل ایکسرسائز کے معنی کیا ہیں، زندگی کی کون سی تسکین کے لیے سرگرداں ہیں۔ اور وہ جو دو پڑھی لکھی خوبصورت خواتین بیٹھی تھیں پہلی بار سوچوں کے بھنور میں گر گئی تھیں کہ یہ چھوٹی سی ناک والی لڑکی زندگی کی کون سی تسکین کے لیے سرگرداں ہے۔ امتل کمرے میں چلی گئی تو کرنل سرگوشی کرتے ہوئے بولا، معاف کیجئے گا، یہ لڑکی نظریاتی مریضہ معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، عاطف ہنس کر بولا۔ اس کی باتوں کا جواب جن لوگوں سے نہ بن پڑے وہ اسے پاگل بھی کہہ دیتے ہیں۔ کرنل صاحب، اب میں بولا، اس نظریاتی مریضہ کا روگ یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد اس کے سینے میں سمٹ آیا ہے۔ ہم اس لیے تندرست ہیں کہ محض اپنی ذات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بس ہم میں اور اس میں یہی فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں مشکل درپیش ہے۔ کرنل، جس کی نظریں خود اعتمادی سے مجھ پر جمی ہوئی تھیں، بولا، یعنی ہم جو سینہ سپر ہو کر دشمن کی گولی کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، گویا اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں۔ نہیں، ایک حد تک آپ رائج سچائی کے لیے جی رہے ہیں، مگر امتل اس سچائی کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے، گولی چلتی کیوں ہے، گولی بنتی کیوں ہے، وہ گولی کی ضرورت کو رد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، انسان سینہ سپر ہی کیوں ہوتا ہے، سینے سے سینہ کیوں نہیں ملاتا۔ کرنل کی چپ جانے والی نگاہوں کی سختی کم ہو گئی، وہ جیسے ٹوٹے ہوئے دل سے بولا، تو پھر یہ سب بیکار ہوا نا؟ ہاں کرنل صاحب، اس نظریاتی مریضہ کا خیال ہے کہ جہریت اور مدافعت دونوں قابل مذمت ہیں۔ ان دونوں سوچوں کو ہمارے خون سے نکال باہر کر دینا چاہیے۔ وہ چاہتی ہے سائنس گولی بنانے کے بجائے انسان کے اندر جھانکے۔ کرنل اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا جیسے خلاؤں میں جھول رہا ہو، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ پہلی سی خود اعتمادی نہ رہی تھی۔ عاطف اٹھ کر اندر گیا، مگر جلدی واپس آ گیا۔ وہ خوش تھا۔ وسیم صاحب، وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ مجھے اس اطلاع سے خوشی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات میں نے بھی آنکھوں میں کاٹی تھی، تو کیا امتل بھی جاگتی رہی تھی؟ نہ جانے میں کیوں ان چور دروازوں سے اس کے من کے بھیدوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کیسی دور کی تسلی تھی یہ، مگر میرا من مچل گیا تھا، جیسے خوشبو کا کوئی جھونکا روح کو چھو جائے اور توانائی کی لہریں پورے جسم میں رواں دواں ہو جائیں۔ کیسی کیسی باتوں میں خوشی پنہاں ہوتی ہے۔